تو میں نے ڈاکٹر عظمت مجید صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اور مئی کا مہینہ تھا، آج بھی مئی کا مہینہ، 2020 میں وہ پروگرام کیا تھا، اب 2021 ہے۔ اس بیچ میں مجھے ہزاروں پیغامات آئے، سینکڑوں لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا نمبر مانگا، بہت ساروں کو میں نے دیا، بہت ساروں کو میں نہیں دے پایا، لیکن ان کے سوالات میرے پاس موجود تھے اور درجنوں ایسے سوالات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جاننا چاہتے تھے۔ تو انسانی جسم جو ہے اس کی ایک کیمیائی ساخت ہوتی ہے جس کو آپ بائیو کیمسٹری کہتے ہیں، انسانی باڈی کی۔ ڈاکٹر عظمت مجید صاحب جو ہیں وہ ہیومن بائیو کیمسٹری اور علاج بالغذا کے ماہر ہیں اور بہت ایکسپرٹ ہیں اس میں۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر بھی بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب سے اور ان کی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب لگاتار خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج دوبارہ ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اس پروگرام میں بہت پذیرائی ملی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہیں بہت فائدہ ہوا ہے، ملینز میں لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا سوشل میڈیا کے تھرو، ٹی وی چینل کے تھرو۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر لوگوں نے آرٹیکلز لکھے اس پروگرام کے اوپر، اور بہت سارے ایسے سوالات تھے جو لوگ اور جاننا چاہتے تھے۔ لوگوں کو لگا کہ وہ ایک پروگرام کم پڑ گیا ہے، تو آج آپ کا دوبارہ اپنے قیمتی وقت میں سے دوبارہ کچھ وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ جو سوالات پہلے آپ سے نہیں پوچھے جا چکے یا پوچھے نہیں جا سکے وہ اب پوچھے جائیں، اور کیونکہ کرونا وائرس اس مرتبہ زیادہ خطرناک ہے، اموات کی شرح بڑی ہے، ہمارے ہمسائے ملک کے اندر تباہی پھر گئی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں ہم کور کر پائیں یا 2 ایپیسوڈ ہمیں اس پہ کرنے پڑیں، لیکن تمام سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ریویو کر لیں کہ پچھلے پروگرام میں کون سی اہم ترین باتیں تھیں جو ڈاکٹر عظمت صاحب نے ہمارے ساتھ کی تھیں۔ ذرا وہ کلپ آپ دیکھ لیں۔ اگر قوت مدافعت ٹھیک ہے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کو صرف 2 چھینکیں آئیں گی، آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ کی باڈی اپنی اینٹی باڈیز بنائے گی اور آپ اے سمپٹومیٹک رہیں گے، وہ اس طرح ہی جس طرح آپ کو کوئی فلو ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنا ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارے سٹمک میں ہے۔ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں، دہی کا استعمال کریں جی پاکستانی، نمبر 1۔ ہاں، لہسن اور ادرک کا خوب استعمال ہونا چاہیے۔ سالن میں پکا کے کھائیں۔ سالن میں پکا کے کھانے سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈسکور کی گئی ہیں ان سب کا رول اینٹی ایجنگ ہے۔ ادرک جو ہے بہترین طریقہ ادرک کو لینے کا ہے کہ آپ اس کا کہوا لیں۔ تو کہوا ہے وہ بلڈ تھنر ہے، ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ؟ جی، آپ کو ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے، آپ کی سرکولیشن بہتر کرے گا، آپ کی میموری بہتر کرتا ہے۔ آج کل جو سب سے بہترین پھل ہے، سب سے بہترین پھل ہے اورنج کلر کی جو خوبانی ہے، جس کا رنگ اورنج ہے، تھوڑا سا اورنج ہے، یلو والی نہیں، یلو والی تھوڑی میٹھی ہوتی ہے، یہ اورنج والی تھوڑی پھیکی ہوتی ہے، مگر یہ وٹامن اے میں رچ فوڈ ہے۔ اگر ہمارا ہاضمہ ٹھیک نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ کام کرے گی، یہ آپ کا وٹامن اے پورا کر دے گی، یہ آپ کی وٹامن اے پوری کرے گی۔ زنک جو ہے وہ وائرس کے خلاف بہت بڑا ایفیکٹو ایک ٹول ہے۔ زنک آپ کو کاجو میں بہت زیادہ ملتا ہے، خشک میوہ میں ملتا ہے، خشک میووں میں ملتا ہے۔ زنک جو ہے سمندری مچھلی میں بھی بہت ملتا ہے، زنک جو ہے آپ کو دریائی مچھلی میں بھی بہت ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور جو کھانا، جو سب سے طاقتور چیز ہے جس کی کلنگ کیپیسٹی سب سے سپریم ہے، وہ لونگ ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ واہ، آج تک اس سے زیادہ اوراق ویلیو کسی فوڈ کی ڈسکور نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے جسم میں موٹاپا ہے اور آپ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں in order to get your immune system to do well against this pandemic, تو it is essential کہ you include some healthy in your diet۔ جی ناظرین، آپ نے سنا گزشتہ سال ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور بہت سے لوگوں کو بہت سارا فائدہ بھی ہوا، اور بالکل ایسی چیزیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کتنی فائدہ مند ہیں اور کتنی اچھی چیزیں ہیں، اور ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے بعد میں کہا، بے شمار لوگوں نے کہا کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، ونس اگین آپ نے جوائن کیا دوبارہ، اس کے لیے بہت شکریہ، اور جو لوگوں کو آپ نے رائے دی قیمتی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ میں پہلی چیز آپ سے پوچھوں تو 1 سال کے بعد بے شمار پیشنٹس کو دیکھنے کے بعد کورونا کے بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کورونا کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ اس سے بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ٹولز عطا کیے ہیں جس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے، جس سے ہم اس کو بڑی آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ تو ہیو فیتھ۔ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، میں پوری دنیا میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا
کہ ہمارے پاس ایسی ریمیڈیز اور ایسی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کسی بگ فارما جائنٹ کے کوئی ٹیکنیکل مسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈسپوزل پہ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ پائیں اور ان کو استعمال کر پائیں تو بے شک ہم اس کے خلاف کامیاب ہوں گے۔ آپ کی ایک رائے تھی کہ یہ انجینئرڈ ہے، مین میڈ وائرس، جس کو میں نے بھی اس دن شاید اسی طرح کہا تھا، تو آپ کی رائے اس میں بدلی ہے یا کیونکہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے اس کے اوپر، اب بہت کام ہو گیا اس کے اوپر؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں نے اس کو انجینئرڈ کیوں کہا تھا، اور یہ سوال بعد میں بہت گونجتا رہا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی۔ جی، بہت سارے لوگوں نے پوچھا، اور باہر کے ملکوں سے لوگوں نے پوچھا۔ میں نے اس کو انجینئرڈ اس لیے کہا تھا کہ اس پہ 2 تحقیقی مقالے آئے تھے، اور جو یہ آئے تھے ایک انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے آیا تھا اور ایک لوئس پاسچر انسٹیٹیوٹ سے آیا تھا، جو کہ ہیڈڈ بائی تھا ڈاکٹر مونٹینیئر۔ اور یہ ڈاکٹر مونٹینیئر وہ شخص ہیں جنہوں نے ایڈز کی وائرس کو ڈسکور کیا تھا، آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور یہ وائرولوجی کے جسے کہتے ہیں نا، ان کو ماسٹر مانا جاتا ہے، بلکہ ان کو باپ کہا جاتا ہے، لائک ہی از فادر آف وائرولوجی کے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور وائرسز کے اوپر ان کی اتنی ریسرچ ہے، اور 2008 کا ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ ٹھیک، انہوں نے یہ بتایا کہ دونوں نے جو کامن بات کی وہ انہوں نے یہ کی کہ اس کے جینوم کا جب ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم نے یہ پایا کہ اس کے اندر ایکسوجینس انسرشنز ہیں۔ اب میں اس کو عام آدمی کے لیے سمجھا دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایکسوجینس انسرشن سے یہ مراد ہے کہ اگر ہم اس کورونا وائرس کو ایک انسان کی طرح دیکھیں تو اس کا دھڑ ملیریا کے جراثیم کا ہے، جس کو ہم پلازموڈیم کہتے ہیں، اس کا سر وائرس کا ہے، اور اس کے جو نچلا ٹورسو ہے جس کو ہم ٹانگیں کہیں گے وہ سارس کووڈ-1 کا ہے، جو ارلی 2000 میں آئی تھی۔ یہ کومبو ہے مختلف جراثیموں کا یا چیزوں کا۔ جی ہاں، اور اس کا نیچر میں اکٹھے ہو جانا بڑا یعنی کہ مشکل مانا جاتا ہے۔ اور آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ جب انہوں نے اپنی فائنڈنگز پبلش کی، خاص طور پہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے، تو ان کو اس کو تھوڑا اور آسان کر لیں پہلے۔ ہاں، سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف چیزوں سے مل کر یہ وائرس بنا ہے، جی ہاں، ان چیزوں کا قدرتی طور پہ اکٹھے ہونے کا امکان نہیں ہے، ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا، یہ لیب کے اندر ہو سکتا ہے، جی یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل۔ آگے بڑھیں۔ اچھا، اب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے جو اپنی فائنڈنگز، ان کے سائنسدانوں نے 10 سے تقریباً 10-12 کے قریب تھے، صرف مشاہدہ دیکھ کے انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ They were forced to withdraw their findings. They were forced to withdraw their findings. اور اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تو یہ آ گیا ہمارے سامنے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک میرے خیال میں ایک ایسی بحث ہے جس کا کچھ حاصل نہیں ہے، اور یہ ہسٹری بتائے گی کہ یہ کہاں سے آیا اور یہ کس نے بنایا۔ اس سے جان کیسے چھوٹے گی، کب چھوٹے گی، نارمل زندگی واپس کب آئے گی؟ ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے شاپنگ مال میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے، بچوں کے اسکول کھلنے چاہیے، ہم اکٹھے ہو جائیں، دوست یار گپ شپ لگائیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسیں، آپس میں گلے ملیں۔ وہ جو ایک پورا ہمارا کلچر ہے پاکستان کا، تو آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہے، ایشیا کا خاص طور پہ، وہ لوگ کہتے ہیں وہ والی نارمل زندگی واپس کب آئے گی، ہماری جان کب چھوٹے گی؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ We have to learn to coexist with it. ٹھیک ہے، فلو آیا تھا 1920 میں، اسپینش فلو 1919-20، اور اس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی 5 کروڑ بندے اس میں شاید، جی اس میں شاید بالکل ہو گئے تھے۔ اس دور میں یہاں پنجاب میں، لاہور میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے جی روزانہ۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج وہی فلو جو اتنے لوگوں کی جانیں لے گیا آج سے 100 سال پہلے، آج وہ فلو ہمیں ہوتا ہے اور ہم 2 چھینکیں مارتے ہیں اور پھر بھی ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ سو وی ہیو لرن ٹو لیو ود اٹ۔ ہماری باڈیز نے ہرڈ امیونٹی ہماری ایک پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم اس کو ایزیلی ریکگنائز کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کاؤنٹر کر لیتے ہیں۔ اولڈر ایج میں جا کے ہمیں فلو شاٹس بھی لگانی پڑ جاتی ہیں، بٹ بائی اینڈ لارج اٹ از مینیجیبل۔ اسی طرح کچھ عرصہ لگے گا اور یہ ہماری باڈی بھی اس کو اڈیپٹ کر جائے گی اور اس قسم کے ایشوز نہیں آئیں گے، ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ سو وی ہیو ٹو لرن ٹو کو ایگزسٹ ود اٹ۔ یہ اگر ہم کہیں کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا
تو سائنس اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل کوئی ایسا میریکل ہو جائے, کوئی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے تو بالکل یہ ختم بھی ہو سکتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو, بٹ ایٹ اس سٹیج پہ. لیکن سائنٹیفک ریکارڈ کہتا ہے جو چیز آ گئی پھر وہ سسٹین کرتی ہے. جی خاص طور پہ یہ ایک RNA وائرس ہے جو کنٹینیوسلی میوٹیٹ کرتی ہے. دیکھیں یہ چھینکنے کو کچھ ایسی چیز سمجھا نہیں جاتا تھا انفلوئنزا سے پہلے, یعنی 100 سال پہلے جب انفلوئنزا کی بیماری آئی تو اس کے بعد یہ رواج پڑا کہ ابھی بھی اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ سوری یا وہ دوسرے سے معذرت کرتے ہیں, اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا, یہ فارمولاز وہاں سے انیشیٹ ہوتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, لوگوں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھا. جی ہاں, جی ہاں. 5 سال تک لوگ مرتے رہے اور اس کے بعد لوگوں کے مرنے کے امکانات ختم ہو گئے, پھر اس کی ادویات اور ویکسینز اور بہت ساری چیزیں بن گئی. جی اس میں ایگزیکٹلی وہی ہوگا, اتنی تیزی سے ہوگا, یا کب تک ہم اس کے لیے اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں؟ پھر اب دیکھیں بڑا فرق یہ ہے فلو ویکسین میں, فلو وائرس میں اور اس میں, وہ یہ فرق ہے کہ یہ زیادہ ڈیڈلی ہے. اچھا پہلے تو وہ بھی کافی ڈیڈلی تھا انیشیلی, بٹ لیٹر آن اٹ پروو ٹو بی لیس ڈیڈلی. اب یہ جو ہے کہ یہ اتنا زیادہ لیتھل ہے کہ یہ اٹ ہیز میڈ اس اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیک نوٹس, کیونکہ یہ انفیکشس بھی ہے اور اس کے جو ایک انفیکشن کے کانسیکوینسز ہیں, اگر آپ کو کوئی کرونک کنڈیشنز ہیں تو وہ بڑے شدید ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم اس کو یعنی کہ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا سر, یہ اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب زندگی گزارنی پڑے گی. جی وی ہیو ٹو لرن ٹو کو ایگزسٹ. ہم نے اب کرنا کیا ہے, یعنی اس کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر گزارنی کیسے ہے؟ تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کریں. دیکھیں اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم سلوشن کی بات کریں تو اس کا جو سلوشن ہے وہ ویکسینیشن بھی ہے, SOPs بھی ہیں, مگر یہ ٹوٹل سلوشن نہیں ہے. اس کا جو سب سے بڑا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیں. اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ملا کے چلتے ہیں تو آپ کے اس سے نکلنے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز دی ہے امیون سسٹم, جس کو ہم بالکل جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں SOPs کی, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم بات کرتے ہیں ویکسینیشنز کی, دے کین بی اے پارٹ آف دا سولوشن بٹ دے آر ناٹ دی سولوشن. اور خاص طور پہ جیسے اب نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں اور کچھ ویکسینز اس کے خلاف افیکٹو نہیں ہیں, تو آپ کتنی ویکسینز لگوائیں گے؟ یہاں ذرا رک جائیں, میں اس کی طرف آؤں گا کہ کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو نیچر میں اویلیبل ہیں اور کم قیمت میں اویلیبل ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا, آپ لونگ کا بتا کر گئے تھے, آپ نے وہ جو لیسن ہے اس کی آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک اس کی جو دوری ہے اس کو توڑیں اور اس کو چھیل کے اس کو کھا لیں, اور کچھ پھلوں کے بارے میں آپ نے بتایا تھا, خاص طور پہ خوبانی کے بارے میں آپ نے بات کی تھی. یہ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن پہلے مجھے ذرا ویکسین کے اوپر تھوڑا کلیئر کریں. ویکسین لگانا کتنا ضروری ہے اس وقت, جو لگا سکے, جو افورڈ کر سکے, جس کی ایکسیس میں ہے؟ دیکھیں جی, جو ویکسین کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کی کوئی کرونک کنڈیشنز نہیں ہے اور اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے کہ یو کین گو فار اے ویکسین تو یو شوڈ گو فار اے ویکسین. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ضرور پرووائڈ کرے گی. اچھا, 2 طرح کے وائرس ہوتے ہیں. جی ہاں, ایک DNA وائرس ہوتا ہے, ایک RNA وائرس ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں. جو DNA وائرس ہے وہ جیسا ہے تقریباً ویسا ہی رہتا ہے. جو RNA وائرس ہے وہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے, وہ بدلتا ہے اور وہ انسان کو چیلنج کرتا رہتا ہے جب تک وہ موجود ہے. جی بالکل. تو انسان اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوائی بھی بدلتا رہتا ہے. جی بالکل. تو یہ RNA وائرس ہے. اس کے ساتھ اپنی ویکسین بھی بدلتا ہے. ویکسین بھی بدلتا ہے. تو یہ RNA وائرس. جی RNA وائرس. ٹھیک ہے, اب یہ ویکسین کا یہ طے پا گیا کہ ویکسین لوگ لگوائیں اور جائیں اور جا کر ان کو لگوانی چاہیے. جی بالکل, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اپنی ہر ایک کی انڈیویجول کنڈیشن کے مطابق وہ اپنا مشورہ کریں اور اس کے مطابق چلیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹوٹل سلوشن نہیں ہے. یہ اگر ہم اس پہ بیٹھ جائیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ کریں تو یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ کوئی سونامی از گوئنگ ٹو ہٹ اس اینڈ وی آر جسٹ ویٹنگ فار اٹ ٹو ہیپن. تو ہم کیوں نہ کچھ, ابھی ہمیں ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم صحت مند ہیں, تو ہم کیوں نہ کچھ ایسے سٹیپس لیں کہ ہماری باڈی سے بہتر ڈیل کر پائے. آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. ہمارے میں لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی کہ ہمارا ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے
ایک ہمارا سیکنڈ لائن آف ڈیفense ہے. ٹھیک, آج میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. آپ یہ سوچئے کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے ہر دماغ قسم کے سولجرز موجود ہیں جن کا نمبر 50 بلین کے قریب ہے. 50 ارب 50 ارب کے قریب ہے. اور ان ہر دماغ سولجرز کے اوپر جو ہیڈز ہیں, ہر 100 سولجرز کے اوپر ایک ہیڈ ہے. اور وہ جو ہیڈ ہے وہ اتنا خر دماغ نہیں ہے, بٹ ہی از مور انکلائن ٹورڈز یعنی کہ رسپانس گیئر ٹو پیتھوجن. یہ جو سولجرز ہیں یہ ہماری آرمی ہے جو ہر قسم کے جراثیم سے لڑتے ہیں ہماری باڈی میں, سب کی ہماری باڈی, ہر انسان کی باڈی میں. اچھا, اس میں جو سب سے زیادہ سولجرز ہیں جو اربوں کے حساب سے ہیں, وہ سولجر دیکھتے بعد میں اور شوٹ پہلے کرتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں دے شوٹ فرسٹ اینڈ آسک کوسچنز لیٹر. یعنی کہ وہ یہ نہیں تفریق کرتے کہ یہ بیکٹیریا ہے, یہ ٹاکسن ہے, یہ وائرل ہے, فوراً اٹیک کرتے ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ان کے جو باسز ہیں جو ہر 100 کے اوپر ایک موجود ہے, 1%, ہاں, وہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اچھا, وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اور آپ یہ سوچئے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے لیے اسپیشل قسم کا کوئی ہتھیار چاہیے تو وہ اس کو آرڈر بھی کر لیتے ہیں. باڈی کے اندر ہی بنانا شروع کرتے وہ ہیں. باڈی کے اندر ہی بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہے یہ چیز ایک آرڈر کرتے ہیں. یہ کیا آرڈر کرتے ہیں؟ نیچرل کلر سیلز. نیچرل کلر سیلز باڈی کا وہ ہتھیار ہے جو کرونا وائرس کے خلاف مؤثر ترین ہمارا لیول 1 ڈیفنس ہے. گاڈ میڈ سسٹم, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اور یہ سسٹم کو ہم فعال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جن کو کرونا ہوا, وہ کرونا ہوئے لوگوں سے ملے بھی, اور نہ تو ان کو کوئی سمٹم آیا اور نہ ہی ان کو کرونا ہوا. اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کرونا ہوا, ان کی اینٹی باڈیز بھی پازیٹیو ہوئی, ان کا PSR بھی پازیٹیو ہوا, اور وہ ودن فیو ڈیز دے ور آؤٹ آف اٹ. نہ ہی ان کو کوئی لنگ کے ایشوز ہوئے, نہ ہی ان کو کوئی کمزوری ہوئی, اینڈ دے ور ایبل ٹو بیئر دس کرونا تھنگ بہت نارملی. تو ان کے وہ جو باسز ہیں جو ہر 100 میں سے ایک ہے, جی, وہ تگڑے تھے. وہ تگڑے تھے. انہوں نے فٹافٹ آرڈر دے کے وہ ویپن تیار کیے جس سے کرونا سے لڑنا تھا, جس سے کرونا سے, جس کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں. جی, یہ نیچرل کلر سیلز ہیں. یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس بہت زبردست قسم کی چیزیں موجود ہیں. اور سب سے بڑی جو چیز موجود ہے اس کا نام وٹامن ڈی ہے. وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی کے بارے میں تھوڑے دن پہلے ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ ریسرچ پڑھ رہے تھے کہ وائٹامن ڈی کی کمی کووڈ کے پیشنٹس کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن کے سامنے آئی ہے. جی بالکل. یہ آپ آج سے 1 سال پہلے ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ وائٹامن اے اور ڈی, چائنیز نے یہ ریسرچ کی ہے کہ اکیلی وائٹامن ڈی ڈز ونڈرز, مگر جب اس کو وائٹامن ڈی اور وائٹامن اے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو آپ کے جسم کا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ شیپ اپ ہو جاتا ہے. آپ کے تمام فوجی جو ہیں وہ کسی بھی تھریٹ سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کیا ہمیں ایسی خوراک کھانی چاہیے اگر جس سے وائٹامن اے اور ڈی بنے, جس سے ہماری وائٹامن اے کے بھی لیولز ہمارے بہتر ہوں اور ہماری باڈی میں وائٹامن ڈی بھی بنے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر بے شمار سیلز ہیں, ان میں 99% سیلز ایسے ہیں جو کوئی بیماری باہر سے آتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز باہر سے آتی ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں. لیکن 1% اس طرح کے ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں, جو فوراً دیکھتے ہیں کہ کس نوعیت کی چیز آئی ہے, وہ اس نوعیت کا اس کا ڈیفنس تیار کرتے ہیں. Am I right, sir? جی بالکل. میں آپ کو اس میں نام بھی بتا دیتا ہوں. بتا دیں. جو 50 بلین 50 ارب کے قریب ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گرینولوسائٹس. گرینولوسائٹ. جی جی. اور ان کے جو باسز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میکروفیجز. میکروفیجز. اور یہ جو میکروفیجز ہیں یہ کال کرتے ہیں کس کو؟ نیچرل کلر سیلز کو. کس کے لیے؟ اینٹی وائرل ڈیفنسز کو شور اپ کرنے کے لیے. اور آپ یہ نیچرل کلر سیلز کو بڑھانے کے لیے یہ وہ آرٹلری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر موجود رکھی ہوئی ہے اس قسم کی وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے. یعنی پوری ایک فیکٹری اندر لگی ہوئی ہے جہاں پہ دوائیاں تیار ہوتی ہیں. ہم ہر چیز کی بات کرتے ہیں, ہم SOPs کی بات کرتے ہیں, ہم ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں, تو ہم ایک اور پارٹ آف دی سولوشن امیون سسٹم کی بھی بات جو ہمارے اندر موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں. کیا استعمال کرنا چاہیے بریک کے بعد؟
वेलकम बैक नाजरीन, पहली दिफाई लाइन पे बात हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। देखिए, बड़ा क्लियर कर देते हैं कि वैक्सीन के ऊपर डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल आपको लगवानी चाहिए अगर आपकी एक्सेस में है तो, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा एसओपीज पे अमल दरामद बिल्कुल आपको करने चाहिए, क्योंकि एसओपीज पे अमल दरामद से आप इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर अपने आप को मजबूत करना है तो मेन चीज़ ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन है उसको मजबूत करें। डॉक्टर साहब कैसे करना है? देखें, अभी हमने जैसे 3 किस्म के फौजियों की बात की, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इन तीनों को तबाह करने के लिए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ये तबाह क्यों होती हैं? ये तबाह क्यों होती है या ये कमज़ोर क्यों होते हैं? या कमज़ोर क्यों होती है? ठीक है, अगर हम डाइटिंग करें जिसमें हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा करें, उससे हमारा इम्यून सिस्टम का ये पार्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। वो जो लोगों को पतला होने का शौक है जी, जो डाइटिंग करने का, जी, वो अगर की जाए, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की जाए, तो उसमें ये अक्सर ये वाला हमारा इम्यून सिस्टम का हिस्सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक वजह नंबर 1। नंबर 2 वजह इसमें यह कहा जाता है कि हाई सॉल्ट डाइट या हाई सोडियम डाइट, ख़ास तौर पे जितने रेफ्रिजरेटेड किस्म के आपके और जो ये पैकेज्ड फूड्स हैं और जो जिनकी शेल्फ लाइफ, यानी आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं गोश्त की बनी हुई और ये बेसन की बनी हुई और दूसरी वो उनको तल के आप खा लेते हैं। जी। बहुत सारी कंपनीज का फूड ऐसा मिल रहा है, बहुत सारी कंपनीज का भी मिल रहा है, और ऐसे आपको पैकेज्ड फूड बच्चों के स्नैक्स मिल रहे हैं जिसका सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, सोडियम सिर्फ नमक में नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में है। अगर आप लेबल्स को पढ़ना शुरू करें जो पैकेज्ड फूड है, उस पर आपको नज़र आएगा कि अक्सर सोडियम कंटेंट बहुत हाई है। तो हाई सोडियम जो डाइट्स हैं, जो हाई सोडियम कंजम्पशन है, वो भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अच्छा, ये चीज़ें ज़रा मैं थोड़ा सा आसान कर दूँ। वो बच्चे बाजार से लेके चिप्स विप्स खाते हैं, वो खोलते हैं उनको पैकेट को, उनके अंदर से निकाल के चीज़ें खाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे कमर्शियल भी आते हैं इस टीवी पे, तो मैं आसानी के लिए आपको बता दूँ कि हर वो चीज़ जो आपके बच्चे मार्केट से लेकर खा रहे हैं, उसके पैकेट के ऊपर अगर सोडियम की क्वांटिटी लिखी हुई है तो फिर बच्चों को उससे बचाएं या खुद भी बचें। वो जो पैकेज्ड फूड है जो बना के आपको दिया जाता है कि जनाब इसको तल लें या वैसे खा लें, ये इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, पैकेज्ड फूड में एक सिर्फ सोडियम प्रॉब्लम नहीं है, पैकेज्ड फूड में तमाम प्रिजर्वेटिव्स और तमाम फूड कलर्स जो हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम्स को, हमारे इम्यून सिस्टम के उस पार्ट को अननेसेसरीली एंगेज करते हैं। आप ये देखिए कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो आपकी बॉडी उसकी निशानदेही नहीं कर सकती, जो कि आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड है, जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ फूड कलर्स हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे एंगेज हो जाता है। तो अगर आपको कोरोना ने अटैक किया है और आपके फौजी एक और बैटल लड़ रहे हैं, चूँकि आपने दोपहर के खाने में कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसके अंदर ऐसा कोई फूड कलर या प्रिजर्वेटिव था या कोई ऐसी चीज़ थी कि इम्यून सिस्टम हैज़ टू गेट रिड ऑफ इट, तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। यानी एक मुल्क की फौज एक मुल्क से लड़ रही है और आप तो अचानक दूसरा मुल्क भी हमला कर दे, दूसरा कोरोना का भी आप पे हमला। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे आपके वो फौजी एंगेज हो गए, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि ये क्या आया। बिल्कुल। उसके बाद एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा कि लिपिड बैलेंस। लिपिड बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, फैट्स इनको हम कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तेल पाए जाते हैं, और ये जो फैट्स हैं जिसको हम कोलेस्ट्रॉल भी एक किस्म का, चिकनाई, ये जो फैट है इससे बहुत चीज़ें बनती है। मसलन कोलेस्ट्रॉल से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी भी बनती है। जब आप कोलू वाला तेल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें या एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल किसी भी सीड का, वेजिटेबल सीड का इस्तेमाल करें, तो आपकी बॉडी गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बनाती है। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिससे विटामिन डी बनती है। अगर आपकी डाइट में रिफाइंड ऑयल है और बनास्पति घी है, तो आपकी बॉडी की एबिलिटी टू मेक विटामिन डी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नो मैटर हाउ मच सनलाइट यू गेट। पहली चीज़ आपने बताई कि डाइटिंग, जी हाँ, और उसमें गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को खाना रोक लेना। जी हाँ। नंबर 2 बताई पैकेज्ड फूड। जी हाँ। नंबर 3 चीज़ आपने ये बताई कि घी का इस्तेमाल या तेल का इस्तेमाल। जी बिल्कुल। अब आप उसकी 2 क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, एक वो जो पुराना चला आ रहा है सदियों से, बिल्कुल, वो कोलू का तेल, तोरिया का तेल, सरसों का तेल जी, और ये ऑलिव का तेल, ये चीज़ें। जी हाँ। और दूसरी वो जो अभी हम केमिकल इस्तेमाल करते हुए जो प्रोसेस करके घी बना रहे हैं, जिसको बनास्पति कहते हैं या दूसरे। जी बिल्कुल। बनास्पति घी इन दिस डे एंड एज, आजकल के ज़माने में खाना तो अपने जिस्म के साथ एक जुल्म करने के बराबर है। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ
کہ آپ کو اپنے اسٹمک کی اسپیس, یو مسٹ ٹریٹ یور اسٹمک اسپیس ایز دی موسٹ ایکسپینسو پیس آف ریئل اسٹیٹ ان دس ورلڈ. مسٹ واچ کہ آپ کے اپنے منہ میں کیا کھانا جا رہا ہے. اور بناسپتی گھی ان چیزوں میں سے ہے کہ ہمیں بالکل اس کو اپنی ڈائٹ سے بالکل ختم کر دینا چاہیے. اس کے اتنے مضر اثرات ہیں ہمارے. تو کیا کھائیں سر؟ دکان میں تو یہی ملتا ہے ہر طرف. ہم دوسرا تیل بھی لے سکتے ہیں, کم از کم بناسپتی گھی سے ویجیٹیبل آئل بہتر ہے جو کہ ہائیڈروجینیٹڈ نہیں ہے. ہماری باڈی اس کو پہچان بھی سکتی ہے, اس کو قدر استعمال بھی کر سکتی ہے. ویجیٹیبل آئل لے لیں. جی ویجیٹیبل آئل لے لیں. اور اگر آپ کسی کولو کے قریب ہیں تو آپ کو جو بھی سیڈ پسند ہے اس کا آپ ایکسٹرا ورجن آئل نکلوائیں. تو وہ قیمت میں بھی کم ہوتا ہے. جی قیمت میں شاید تھوڑا زیادہ بھی ہو, بہت تھوڑا فرق ہوگا, جس کو ہم ایکسپیلر بھی کہتے ہیں, سیڈ ایکسپیلرز. اس سے آپ نکلوائیے, تیل نکلوائیے. آپ کو ویسے بھی ایکسٹرا ورجن آئل آج کل تو تمام دکانوں میں بھی موجود ہے. آپ اگر اولیو آئل لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. آپ کسی اور سیڈ کا لینا چاہتے ہیں اپنی پسند کا, وہ بھی لیا جا سکتا ہے. سو غریب آدمی کی بات بتائیں, وہ کیا لے؟ وہ کوشش کرے کہ وہ کسی بھی ایکسٹرا ورجن آئل میں کھانا کھائے اور اپنے آپ کو, جیسے توریا کا تیل ہے, جیسے توریے کا تیل ہے جس کو ریپ سیڈ کہا جاتا ہے, مہنگا بھی نہیں ہے اور وہ استعمال بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے. آپ سن فلاور کا آئل بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سن فلاور ایک آپ یہاں پہ, یعنی یہ جیب پہ ایکسٹرا بوجھ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا, کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ہے. یہ ایک لائف سٹائل, اور اس کی کوانٹٹی کم رکھیں, اس کی کوانٹٹی کم رکھیں. اور اس لائف سٹائل, یہ ایک اپنا لائف سٹائل چینج کرنے والی بات ہے, اپنے امیون سسٹم کو سپورٹ کرنے والی بات ہے لانگ ٹرم میں. یہ آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے امیون سسٹم کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ مثلا ایک اور چیز جو میں کہوں گا جو ہمارے امیون سسٹم کو انیسیسریلی انگیج کرتی ہے, وہ وائٹ ریفائنڈ شوگر ہے. سو ایٹ لیسٹ آپ گڑ یا شکر, یا ہم جس کو را براؤن شوگر یا ہم گڑ کہہ لیں, جو بھی ہم کہہ لیں, اگر ہم اس سویٹنر کی طرف جائیں تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. ایک تو ہمیں یہ کہا نہیں, آپ نے جو چیزیں بتائیں اس میں تیسری چکنائی تھی اور چوتھی آپ نے کہا چینی ہے. جی چینی ہے. چینی یا چینی سے بنی ہوئی چیزیں بھی. جی چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں, ان سے بھی اجتناب کرنا جتنا کر سکیں بہت زیادہ. یہ بھی وائٹامن ڈی کو اور وائٹامن اے کو افیکٹ کرتی ہے. نہیں, یہ وائٹامن اے اور ڈی کو نہیں افیکٹ کرتی ہے, ہمارے امیون سسٹم کی فنکشنالٹی, فوجیوں کو انگیج کر دیتی ہیں. جی ان فوجیوں کو انگیج کر لیتی ہے, ان فوجیوں کو انگیج کر لیتی ہے, بیکاز باڈی نیڈس ٹو تھرو دس اسٹف آؤٹ. اور اگر لگاتار کوئی انسان چینی کھاتا رہے تو ہر مرتبہ وہ انگیج ہو جاتے ہیں. جی ہر مرتبہ وہ انگیج ہوتے ہیں, عادی نہیں ہوتے, اسی لیے وہ عادی نہیں ہوتے. تو چینی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ استعمال نہ کریں. چینی بھی استعمال نہ کریں. تو میٹھا کیا کھائیں پھر؟ میٹھے میں وہ شہد لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے شہد. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پیپل ہو ریفلیکٹ. سر ہم نے تو سارے درخت ہی کاٹ دیے ہیں, شہد کہاں سے اب لے کے آئے لوگ؟ نہیں, مگر شہد مل جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. را شہد جو ہے, میں آپ کو شہد کے بارے میں ایک اور بڑی زبردست ایک بات بتا دوں. شہد کے اندر ایسی چیزیں سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ اس کے اندر 22 امینو ایسڈز ابھی تک ڈسکور ہو چکے ہیں فری فارم. 22 امینو ایسڈ؟ جی ہاں. اور یہ سارے مل کے تقریباً 4 لاکھ پروٹینز بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شہد کے اندر منرلز, جن کو ہم الیکٹرولائٹس بھی کہتے ہیں, وہ ایسی فارم میں اویلیبل ہیں جس کو ہم بایولوجیکلی اویلیبل کہتے ہیں. اور وہ اتنا زبردست ریسورس ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ایک منرل, سنتھیٹک منرل جسے کہتے ہیں لیب میں کریٹڈ منرل, 50 ملی گرام لیتے ہیں, تو آپ کے شہد میں وہ تقریباً 5 مائکرو گرام جو ہے اس سے بہتر آپ کو ریزلٹس دے گا. یعنی جو چیز آپ کروڑوں روپیہ لگا کے لیب میں نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے, وہ مکھی بنا دیتی ہے. وہ بایولوجیکلی اویلیبل ہے. شہد ایک ایسی چیز ہے لانگ ٹرم. ہمیں یہ نہیں کہ ہم شہد کی بوتل ہمیں روز کی چاہیے. میرے سے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, آئی تھنک ہم تھوڑا سا ٹاپک کے سائڈ پہ چلے جائیں گے. نہیں, یہی ٹاپک ہے, ہمیں لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ مثلا لوگ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی شہد میں جو شفا ہے, ڈائبٹیز کے لیے اس میں کہاں شفا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈائبٹیز کے شوگر کے پیشنٹ جو ہیں, جی شوگر کے پیشنٹس کے لیے کیسی شفا ہے. شہد کا ایک اور ورژن بھی ملتا ہے جس میں شہد میں سے ساری مٹھاس نکال کے ایک پیسٹ بنا دی جاتی ہے. شہد کا ایک اور ایسا ورژن بھی ملتا ہے جس میں تمام وہ جو گرینیولز ہیں شہد کے اندر, ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے بغیر مٹھاس کے. صرف شہد کے بارے میں ایک چیز جس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جن کو الرجیز ہیں, اگر وہ شہد کی کنزمپشن کو کریں گے ان کو الرجیز ہونے کا چانس ہے. تو اس لیے آلویز اٹس بیٹر کہ اپنا ہاضمہ پہلے ٹھیک کریں, اور جب بھی شہد کی
کنزمپشن آپ نے شروع کرنی ہے اس کو لمبے عرصے کے لیے کیجئے اور تھوڑی کوانٹٹی سے کیجئے اور آہستہ آہستہ اس کو انکریز. آپ نے بناسپتی گھی, گندے قسم کے تیل بند کروا دیے. ہاں جی. آپ نے لوگوں کی چینی بند کروا دی ابھی جی. اور چینی کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں شہد لے لو, گڑ لے لو, جی بالکل, شکر لے لو. بالکل. یہ چیزیں وہ تو ہماری بہت پرانی چیزیں ہیں یہاں کی. وہ پرانی تو ہیں مگر وہ صحت بخش بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک چینی کے چمچ میں آپ کو سفید کرنے کے لیے, آپ رنگ کارڈ سمجھتے ہیں, بلیچ. ہاں بلیچ. جی اس میں بلیچ ڈال کے اس کو وائٹ کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو گڑ ہے جس سے یہ یا گنے کا رس ہے جس سے چینی بنتی ہے, جی جی, وہ تو یلو کلر کا ہوتا ہے نا, جی براؤن کلر کا. جی اس کو وائٹ کرنے کے لیے, کرسٹل بنانے کے لیے اس کو ایک سٹیج کے اوپر اس میں کچھ بلیچ ایڈ کیا جاتا ہے. بلیچ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ایک سویٹنر جس کے اندر بلیچ ایڈڈ ہے وہ آپ لیں اور آپ کی باڈی کے اندر وہ بائیو کیمسٹری کے اندر چینجز کریں؟ کرسٹل کیسے بنتے ہیں, وہ بھی کیمیکل سے؟ یہ ایگزیکٹ پروسیس سے تو نہیں میں واقف, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ وائٹ ریفائنڈ شوگر جو ہے نا وہ بہت بیماریوں کی مین وجہ ہے. اس سے جتنا آپ دور رہیں گے اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. آپ میٹھا کھائیے, آپ نے میٹھا کھانا ہے آپ کھجوریں کھائیں, آپ ریزنز کھائیں, کشمش کھائیں, آپ یہ آم کھائیں, آپ یہ پرسیمون کھائیں, آپ واٹر میلن لیں, آپ ہنی ڈیو لیں, آپ شہد لیں, آپ را براؤن شوگر لیں, آپ گڑ لیں, آپ مولیسز لیجئے. یہ سارے وہ سویٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہماری باڈی ایگری کرتی ہے اور ان سویٹنرز کو وہ اپنے لیے استعمال کر پاتی ہے, نہ کہ باقی جو سویٹنرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہمارے امیون سسٹم کو ان نیسیسریلی انگیج کرتے ہیں. ان دس ڈے اینڈ ایج جب یہ کرونا کی ہم پہ یلغار ہے تو the first and the foremost thing that we need to look for is how to make our immune system fully functional. مجھے جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی آپ نے مجھے ٹرپل ایم کا بتایا تھا کہ مین میڈ میٹھا. مجھے آسانی سے آپ نے سمجھایا تھا کہ مین میڈ میٹھا, اس سے بچنا, اس سے بچنا. جو اللہ تعالیٰ نے میٹھا بنایا ہوا ہے, چاہے فروٹ کے اندر ہے, چاہے گڑ کے اندر ہے, چاہے گنے کے اندر ہے, بالکل, چاہے شہد کے اندر ہے, جہاں بھی ہے وہ لے لو, وہ بالکل آپ, لیکن مین میڈ میٹھا جو ہے اس سے بچنا, اس سے بچنا, اس سے بچنا. تو یہ اب ایک تو بھوکا نہیں رہنا, چکنائی غلط قسم کی استعمال نہیں کرنی. ہاں جی. چینی جو ہے اس سے آپ نے بھاگ جانا ہے. ہاں جی. اور ایک آپ نے بتایا اس کا ایک کیا تھا دوسرا سیکنڈ والا, ایک تو بھوکا نہیں رہنا, ایک بھوکا نہیں رہنا, ایک تو بھوکا نہیں رہنا. ہاں. آپ نے ڈائٹنگ نہیں کرنی اننیسیسریلی, اور وہ چیزیں نہیں چھوڑنی جو آپ استعمال کرتے ہیں. ہائی سالٹ ڈائٹ کا آپ کو بتایا نا. اور دوسرا آپ نے کہا کہ وہ چیزیں جو پیکیجڈ فوڈ ہے, جو پیکیجڈ فوڈ ہے جس کے اندر سوڈیم کانٹینٹ زیادہ ہے اور جس کے اندر اور پرزرویٹیوز اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کی شیلف لائف بڑھا دیتی. تیسرا جو چکنائیاں ہیں, گھی وغیرہ, ان کا استعمال جو ہے وہ روایتی پرانی چیزوں پہ جائیں, روایتی پرانی چیزوں. اور نمبر 4 چینی کو چھوڑ کے آپ دوسرے میٹھے استعمال کریں. دوسرے میٹھے, ٹھیک ہے, 4 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. جو چیزیں پہلے آپ نے بتائیں کہ تباہ کون سی چیزیں کر رہی ہیں, ان فوجیوں کو جو باہر سے آنے والے کرونا وائرس, انفلوئنزا یا کسی بھی قسم کے وائرس کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں, بالکل لڑائی کرتے ہیں. بالکل. یہ 4 چیزیں ہیں سر. یہ 4 چیزیں ہمارے امیون سسٹم کو انگیج کرتی ہیں. ہم نے ان 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. پیکیجڈ فوڈ کو ہم نے بالکل نکال دینا ہے. ہم نے بناسپتی گھی نہیں ہم نے لینا, ہم نے سفید چینی کا استعمال نہیں کرنا, ہم نے کیلری ریسٹرکشن جو ہے جو اگر ہم کوئی کر رہے ہیں تو ہم نے اس سے دور رہنا ہے, اور ہم نے ایک بیلنس ڈائٹ کھانی ہے. ہم نے ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے اس کو فالو کرنا ہے. ایک اور چیز جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی اس کو میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا آج ضرور. میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آپ کا امیون سسٹم کا بہت بڑا تعلق ہے آپ کے اسٹمک سے. سو میک شور کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو, اور ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ضرور لیجئے ایک لہسن کی ایک سیگمنٹ لے لیجئے اور اس کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر کے لیجئے. یہ آپ کے پیٹ میں سے بہت بہتر آپ کو ریلیف دے گا. آپ جنجر ٹی کا بھی استعمال کیجئے. اس کے علاوہ دہی کا استعمال کیجئے. لونگ کا آپ نے بتایا تھا. جی لونگ کا بتایا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاضمے کو بھی بہتر رکھتی ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کو بھی ٹھیک رکھتی ہیں. مثلا میں لہسن کے بارے میں یہاں پہ بتا دوں, اگر آپ لہسن 15-20 دن کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایلیسن کے لیولز اتنے ہو جائیں گے کہ اٹ ول بی اے ہوسٹائل پلیس فار کرونا وائرس ٹو ملٹیپلائی. اللہ تعالیٰ نے بھی جن چیزوں کا ذکر کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے, وہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.